السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ دوستان محترم، امیر المؤمنین، مولا المسلمین حضرت عثمان غنی ذوالنورین، جامع القرآن کامل الحیاء والایقان، رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت 19 ذوالحجہ کو آنے والا ہے۔ 2-3 دنوں کے بعد اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار کو سنیں اور سمجھیں، تاکہ ان کے طریقے پر چلنے کی کوشش کی جا سکے۔ دوستان محترم، ہم میں سے ہر شخص اس بات کا دعوے دار ہے کہ میں محب رسول اور عاشق رسول ہوں، لیکن سچا اور کامل محب رسول اور عاشق رسول وہی ہے جسے محبوب علیہ السلام خود اپنے دربار میں قبولیت کی سند عطا فرما دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میری سنت سے پیار کیا در حقیقت اس نے مجھ سے پیار کیا، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو میری سنتوں پر عمل کر کے مجھ سے پیار کرے گا وہ پیار اسے جنت میں میرے ساتھ لے جائے گا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ کامل محبت اس بندے کو میسر آتی ہے جس کی زندگی میں اطاعت و اتباع رسول کامل ہوتی ہیں۔
اطاعت میں جتنے بندے کو کمال ملتا جاتا ہے اسی قدر دربار رسالت سے محبت کا بھی اس کو کمال ملتا جاتا ہے۔ میں اس بات کی قطعاً نفی نہیں کر سکتا کہ جو کامل متبع نہیں وہ بالکل ہی عاشق نہیں، چونکہ میں نے شفا شریف اور اس کی شروحات کو دیکھا تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری میں حد جاری کی گئی ان پر، اور ایک صحابی نے اس پر بد دعا کے کچھ لفظ بولے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے انہیں روکتے ہوئے ارشاد فرمایا ان پر لعنت نہ کرو، یہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے بالکلیہ عشق اور محبت کی نفی نہیں ہو سکتی جو اطاعت نہیں بھی کرتا، لیکن میرا اور آپ سے جو شریعت کا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اطاعت میں کمال پیدا کریں۔ وہ کمال والے اتنے تھے کہ اپنے آپ پر حد جاری کرا کر کے بھی اطاعت کا کمال حاصل کرتے کہ ہمارے وجود کو سنگسار کر دو، ہمارے جسم سے جان نکل جائے، مگر جان نکلتے نکلتے بھی محبوب کے فرمان پر عمل تو ہو جائے۔ تو یہ بھی ان کا ایک جداگانہ کمال، اور شریعت کے نفاذ کے لیے رب نے ان کا انتخاب کیا۔ لیکن میں جو حدیث پاک پڑھ کر آپ کو جس نتیجے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ محبت رسول اور عشق رسول کا کمال اس مومن کو ملتا ہے جو مومن اطاعت رسول اور اتباع رسول میں کمال پیدا کرتا ہے۔ اب اس اینگل سے ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور آپ کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عثمان غنی کا تو معاملہ اطاعت اور سنت کی پیروی میں اس درجے کو پہنچا ہوا تھا کہ آپ وضو کر کے مسکراتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں کہ کیوں مسکرا رہے ہیں تو خود ہی کہتے ہیں پوچھو گے نہیں مجھ سے کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ تو پوچھنے والوں نے کہا اب آپ بتائیں ہمیں کہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہ اسی جگہ پر ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی وضو کے لیے پانی منگوایا تھا، اور سرکار نے بھی وضو کیا اور وضو کر کے سرکار بھی مسکرائے تھے، اور سرکار نے بھی ہم سے کہا تھا پوچھتے نہیں کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ تو آج میں وضو کرنے کے بعد مسکرا اسی لیے رہا ہوں کہ اسی سنت مصطفیٰ پر عمل کر رہا ہوں۔ آج تو حالات ہمارے ایسے بن چکے ہیں کہ ہم چند دنیا داروں کے سامنے بھی جانا چاہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم اس سنت کو عمل کر کے جائیں گے تو ہمیں شرم لگتی ہے، ہماری پرسنالٹی پر اثر پڑے گا، ہمارے انداز و اطوار اور ہمارے منصب اور عہدے پر اثر پڑے گا، وہ عہدے خاک میں مل جائے جو دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ غور کیجئے یہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیبیہ کے مقام پر اپنی طرف سے سفیر بنا کر مکہ بھیجا کہ ان کی بات پر سرکار آگے بات کریں گے۔ اعتماد بھی کتنا زیادہ کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کے مشرکین کے سامنے باضابطہ بات چیت کے لیے کہ واپس جائیں یا عمرہ کر کے جائیں، جنگ کی جائے یا صلح کا معاملہ کیا جائے، اس پر باضابطہ سفیر بنا کر کے حضرت عثمان غنی کو جب بھیجا، آپ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو اپنے چچا زاد بھائی ابان بن سعید جو مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ مکہ مکرمہ ہی میں تھے، حضرت عثمان غنی سب سے پہلے اپنے اس چچا زاد بھائی کے پاس گئے اور ان سے ملے
اس نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت کی پیروی میں اپنا تہبند مبارک ٹخنوں سے اوپر رکھا ہوا تھا، سنت کی پیروی میں اپنا تہبند مبارک ٹخنوں سے اوپر رکھا ہوا تھا، کفار لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ تکبر اور فخر کے طور پر تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر رکھتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی نے جب آپ کا تہبند مبارک ٹخنوں سے اوپر دیکھا تو طنز کرتے ہوئے کہا، کیا بات ہے، میں تمہیں کمزور حالت میں دیکھ رہا ہوں، تمہارا تہبند ٹخنوں سے اوپر ہے، تم اتنے غریب اور تنگ دست ہو گئے ہو، یا تم نے اپنے باپ دادا کی رسم و رواج کے مطابق طریقہ چھوڑ دیا ہے تم نے؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ تم یہاں باضابطہ مسلمانوں کے سفیر بن کر آئے، معاملہ بہت بڑا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم بن ٹھن کے آتے، ذرا طور طریقے ہمارے اپنا کر کے آتے۔ تو حضرت عثمان غنی سے جب یہ پوچھا گیا تو آپ نے سادہ انداز میں، سادہ لفظوں میں بس جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے یہ تانا دو کہ میں غریب ہو گیا ہوں، مجھے گوارا ہے، تم مجھے یہ تانا دوں کہ میں تمہاری رسم و رواج کو چھوڑ چکا ہوں، یہ گوارا ہے، لیکن مجھے یہ پوچھ رہے ہو کہ میں نے تہبند ٹخنوں سے اوپر کیوں رکھا ہے، تو سنو، میں نے یہ ایسا اس لیے کیا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اسی طرح تہبند پر پہنتے ہوئے دیکھا ہے۔ غور کیجیے آپ کہ یہ سنت رسول علیہ السلام پر عمل کرنے کا جذبہ تھا۔ آج ہم اپنے آپ کو جب دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ دوری محسوس کرتے ہیں کہ عشق کا وہ کیا کمال تھا جس نے اطاعت کے کمال تک پہنچا دیا، کہ وہ کامل متبع اور کامل اطاعت گزار بن چکے۔ اب یہاں پر ایک خصوصی بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فرمان کو پہلے سنو۔ مسلمانوں کی خیر خواہی کے حوالے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ اور طریقہ کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہدایت کرتے ہوئے ذمہ داروں کو، مجھے خطرہ ہے کہ تم لوگ خزانہ بھرنے میں مصروف ہو جاؤ گے اور امت کی نگہبانی کا فریضہ ادا نہ کرو گے۔ اگر ایسا کرو گے تو یاد رکھو کہ حیا، امانت اور وفا مسلم معاشرے سے ختم ہو جائے گی۔ سن لو، بہترین انصاف یہ ہے کہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے معاملے میں غور و فکر کرو، جو ان کا حق ہے انہیں ضرور دو اور جو ان پر حق نکلتا ہے ان سے ضرور لو۔ غور فرمائیں آپ اس چیز پر کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ بہترین انصاف یہ ہے کہ مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے معاملے میں غور و فکر کرو اور جو ان کا حق ہے وہ ان کا حق انہیں ادا کرو۔ مسلمانوں کے بارے میں، خیر خواہی کے بارے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو حیرت کی انتہا رہ جاتی ہے کہ مسلمانوں کا بھلا چاہنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا کردار ادا کیا۔ ایک رخ آپ دیکھیں کہ مہاجرین جب ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائیں تو مدینہ طیبہ کا پانی میٹھا نہیں تھا، بنی غفار کے ایک شخص کی ملکیت میں ایک میٹھا کنواں تھا جس کو بیر روما کہا جاتا۔ مسلمان اس کے یہاں سے پانی بھرتے، وہ پانی بھرنے پر ان سے پیسے لیتا اور تنگ دستی کی وجہ سے پانی کے پینے میں لوگوں کو سخت دشواری پیش آتی۔ اس موقع پر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ یہ چشمہ میرے ہاتھ بیچ دو، میں جنت میں اس کے بدلے تمہیں چشمہ عطا کروں گا، پانی کا چشمہ، کہ تم یہ پانی کا چشمہ مجھے بیچ دو، میں تمہیں جنت میں چشمہ عطا کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ میرے بچوں کی گزر بسر اسی سے ہوتی ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ جب یہ خبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو وہ چشمے کے مالک کے پاس گئے اور 35,000 درہم میں اس کنویں کو خریدا۔ 35,000 درہم میں اس کنویں کو خریدا اور پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتجعل لی مثل الذی جعلت له عینا فی الجنہ ان اشتریتها۔ حضور آپ نے اس چشمے کے مالک سے تو یہ کہا تھا کہ جنت کے بدلے میں یہ چشمہ تو مجھے دے دے، میں تجھے جنت میں چشمہ دوں گا۔ حضور اگر میں خرید کر کے وہ چشمہ آپ کو عطا کر دوں تو کیا میرے لیے بھی یہ بشارت موجود ہے؟ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نعم، ہاں یہ بشارت تمہیں بھی ملے گی۔ تو ہمارے آقا کی خدمت میں حضرت عثمان غنی عرض کرتے، حضور میں بیر روما خرید کر آیا ہوں اور مسلمانوں کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ اب آج کا تھوڑا ماحول دیکھو، آج اگر ہمیں پتا چلتا کہ ایسا معاملہ ہے تو سارے پیسوں والے ٹوٹ پڑتے کہ یہ کمانے کا موقع آ گیا ہے کہ اس کو میں خرید لوں اور پھر مہنگے داموں میں بیچوں گا۔ تو خیر خواہی مسلمین یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ قوم اگر یہ بھول جائے گی تو عثمان غنی فرماتے مسلم معاشرہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے خیر خواہی کا جذبہ ہمارے اندر ضرور ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور دلچسپ روایت ہے، میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط سالی پڑ گئی اور لوگ بارگاہ صدیقی میں حاضر ہو کر کے عرض کرنے لگے کہ حضور آسمان سے بارش نہیں برستی، زمین سے سبزہ نہیں اگتا، لوگ سخت مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہیں، کیا کیا جائے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جاؤ اور صبر کرو، شام گزرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور فرمائے گا۔ شام ہونے سے پہلے پہلے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اب یہ لوگ چلے گئے، حالت یہ ہوئی کہ کچھ وقت گزرا کہ شور اٹھا، آواز پیدا ہوئی کہ ملک شام سے، سیریا سے حضرت عثمان غنی کا تجارتی قافلہ مدینے میں آ رہا ہے۔ جیسے ہی لوگوں نے یہ سنا کہ اس میں ایک روایت کے مطابق 100 اونٹ ہیں اور دوسری روایت کے مطابق 1000 اونٹ ہیں، اور ان 1000 اونٹوں پر کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہے۔ تاجر لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ آپ نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا بہت تنگی کا وقت ہے، بارش نہیں ہے، زمین سے اناج، سبزہ اور غلہ نہیں آ رہا ہے، آپ کا تجارتی قافلہ آنے والا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے خریدیں اور مسلمانوں میں اس کو بیچیں تاکہ مسلمان اس کو کھائیں اور ان کی تنگی دور ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ لوگ مجھے کتنا نفع دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ 10 کے بدلے میں 12 دیں گے ہم۔ آپ نے جو شام سے مال خریدا ہے، جو 10 کا آپ کو پڑا ہوگا ہم اس کے 12 دیں گے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ تو تاجروں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو 10 کے بدلے 15 دے دیں گے آپ کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ تاجر حیران ہو کر کہنے لگے، اے ابو عمرو، ہمارے علاوہ تو مدینہ طیبہ میں اور کوئی تاجر نہیں ہے، تو یہ کون ہے جو 5 گنا سے بھی زیادہ دے رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ میرا کریم رب ہے جو مجھے 10 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور آپ نے اس وقت مسلمانوں کی خیر خواہی اور بلائی کے لیے 1000 اونٹوں پر لدا ہوا کھانا پانی مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو صدیق اکبر نے کہا تھا کہ شام تک آنے والا ہے، صبر کرو، مگر ایک جنگ کے موقع پر خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بھی صحابہ کرام نے اس طرح کی درخواست پیش کی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا کہ تم تھوڑی دیر کے لیے انتظار کرو، کچھ ہی دیر میں مدد آنے والی ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لشکر میں موجود تھے۔ آپ نے جب یہ فرمان سنا تو فوراً انتظام کرنا شروع کر دیا، اور آپ نے اس وقت دوران سفر ساز و سامان اور کھانے پینے کے ساتھ لدے ہوئے 7 اونٹ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطاعت رسول، سنت رسول علیہ السلام کی پیروی میں کس قدر زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے کہ آپ وضو بھی کرتے تو محبوب علیہ السلام کے انداز اور طریقے کے مطابق، آپ مکہ کے مشرکین کے پاس باضابطہ سفیر بن کر کے بھی جاتے ہیں تو ان سے مرعوب نہیں ہوتے، بلکہ اپنے آقا کی سنت و شریعت کے سانچے میں ڈھل کر کے وہاں جاتے ہیں، اور پوچھنے پر بھی جرأت مندی کے ساتھ جواب دیتے ہیں کہ تہبند ٹخنے سے اوپر اس لیے رکھا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو ایسا ہی پہنتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ تو آپ کا سنت رسول علیہ السلام پر طریقہ عمل، اور پھر اس میں خصوصیت اس چیز کی کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرانگی ہوگی کہ جب مال غنیمت تقسیم ہوتا مسلم مجاہدین کے درمیان، اس وقت بھی عثمان غنی نے کبھی اپنے حصے کا مال غنیمت نہیں لیا، اسے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ عثمان غنی چاروں خلفاء میں سب سے زیادہ حکومت کا زمانہ انہی کا رہا ہے، مگر انہوں نے کبھی بیت المال سے اپنے گزارے کے لیے بھی کوئی رقم وصول نہیں کی ہے، بلکہ آپ نے اپنے ذاتی خرچ اور ذاتی جیب ہی سے اپنا گزارا کیا ہے۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ہر حال میں مسلمانوں کی خیر خواہی کی طرف نظر رکھی۔ آج جب ہم اپنی قوم کو دیکھتے ہیں تو ہمارا معاملہ کچھ اس طرح نظر آتا ہے کہ ہم اپنے مسلم بھائی کو ذلیل کیسے کریں، کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو اس کی پاؤں کیسے کھینچے، کوئی ترقی کر رہا ہے تو اس کو تنزلی کی طرف کیسے لائیں، کوئی عزت دار بن رہا ہے تو اس کو ذلت کی طرف کس طرح لائیں۔ یہ ساری ہماری سوچیں، ہمارے حالات۔ کھیت میں بھی جائیں تو اگر ہمارے کھیت میں پانی بھر گیا ہے تو پھر اس کے میں کیوں نہیں بھرا، یہ ترکیب جمائی جائے کہ اس کے بھی کھیت تباہ ہو جائے۔ یہ سوچ ہے مسلمانوں کی، یہ خیر خواہی ہے ہماری۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الدین النصیحہ، میرا دین پورے کا پورا ہی خیر خواہی کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جریر کا وہ واقعہ میں نے آپ کو پہلے سنایا تھا، اپنا غلام بھیجا تھا بازار میں گھوڑا خریدنے کے لیے، 300 درہم میں سودا کر کے لایا۔ آپ نے کہا کہ یہ گھوڑا تمہارا ہے؟ کہا میرا ہے۔ آپ کے بندے نے مجھ سے خریدا ہے 300 میں۔ کہا یہ 300 کا تو نہیں، یہ تو 400 کا لگتا ہے۔ کہا پھر 400 دے دیں۔ کہا 400 کا نہیں 500 کا لگتا ہے۔
یہاں تک کہ انہوں نے بڑھاتے بڑھاتے 800 یا 900 درہم میں وہ گھوڑا خریدا۔ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ہم نے تو 300 میں سودا کر لیا تھا۔ کہا میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھ پر اس لیے بیعت کی تھی کہ سرکار نے مجھ سے کہا تھا کہ جب تک جیوں گا مسلمانوں کا بھلا چاہوں گا۔ تو اس لیے اس چیز کی طرف نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا من مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزول الاقدام۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص مظلوم کے ساتھ چلا اس کا حق دلانے کے لیے اور پھر اس کو اس کا حق دلا بھی دیا تو تمہارا یہ چلنا رب کو اتنا پسند آئے گا کہ تمہارے اس چلنے کے بدلے میں رب پل صراط پر تمہیں ڈگمگانے نہیں دے گا، تمہارے قدم پھسلیں گے نہیں، رب تمہارے قدموں کو وہاں جمع دے گا۔ مظلوم کے ساتھ چلنا، اب تو ظالم بن کے چل رہے ہیں، حق دلانے کے لیے چلنا تو حق چھیننے کے لیے چل رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ رسول کو ماننے والے، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمیں خیر خواہی کی تعلیم دی گئی ہے۔ حضرت عثمان غنی کی زندگی کا ایک اہم ترین پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کی جائے۔ انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو ہم اتوار کو ہفتہ واری سنی اجتماع میں کریں گے، اور غالباً وہی دن آپ کی شہادت کا دن ہو یا اس کے آگے پیچھے ہوگا، لیکن وہ دن خصوصیت کے ساتھ یوم شہادت عثمان غنی کے طور پر منایا جائے گا، اور اس میں آپ کی زندگی کے اور بھی کئی ایسی سیرت کے واقعات جو ہماری زندگی کے لیے روشن نمونہ عمل ہیں پیش کیے جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اتوار کو ہونے والے سنی اجتماع میں بھی ضرور شرکت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔